ٹھاک. ڈاکٹر میرات، ہم سوسائٹی میں اگر بات کریں ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے ایک بڑی دقیانوسی اور چھوٹی سوچ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان کو. فیملیز بھی ڈس آن کر دیتی ہیں, لوگ ڈس آن کر دیتے ہیں, ایکسیپٹنس نہیں ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب میں نے 2010 میں نے اپنا ایم ایس کیا تھا تو میں نے اسپیسیفکلی ٹرانسجینڈرس پہ ریسرچ کی تھی. میرا مین ٹاپک تھا, تھیسس تھا اس پہ. تو تب میں نے آلموسٹ 100 ٹرانسجینڈرس کو انٹرویو کیا تھا. تو ایسی ایسی سٹوریز سامنے آئی تھیں تب میرے سامنے کہ مجھے لگتا تھا کہ یار یہ ساری دنیا جو ہے یہ ساری دنیا ہی خراب ہے. کوئی ایک سٹوری میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں فار دا گائیڈنس. اس میں یہ تھا کہ پیسے کمانا جو بھی ذریعہ وہ لیتے تھے تو جو فیملیز تھیں وہ پیسے تو ان کے لے لیتے تھے مگر ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اچھا. ان سے مدد لیتے تھے مانیٹری, ان سے ریسورسز بھی ان کے یہ تو پہلے تو فیملیز جو ہیں وہ ڈس آن کر دیتی ہیں, لیکن بعد میں وہی ٹرانسجینڈر جو ہیں پورا خاندان چلا رہے تھے. اب بہت پڑھائیاں پوری کراتے ہیں, شادیاں کراتے ہیں, شادیاں کرا بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو شادیوں پہ نہیں بلایا جا رہا ہوتا. ان کے گھر کے راشن ٹائم پہ دے رہے ہوتے ہیں, بلز دے رہے ہوتے ہیں, مگر جو ہے وہ ہو نہیں رہا ہوتا کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. اوکے شاعرہ, اف آئی آسک یو, آپ کی کیسی جرنی رہی تھرو آؤٹ؟ اگر آپ نے بچپن سے لے کے اب تک اوبیسلی آپ کو بہت ساری اسٹرگلز یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. فیملی نے اگر آپ کو ڈس آن کیا ہو, آپ کے فیملی ریلیٹیوز جو ہیں, بہن بھائی, کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا تھرو آؤٹ؟ فرینکلی اسپیکنگ میری فیملی کے بھی موڈ چینج ہی ہوتے رہتے تھے. کبھی دے آر ویری سپورٹیو اینڈ سم ٹائمس ایسا ہوتا تھا کہ اچھا یہاں نہیں بلا سکتے, وہاں نہیں بلا سکتے, لوگ دیکھیں گے تو یہ بولیں گے, وہ بولیں گے, اینڈ آل دیٹ اسٹف یو نو. میں نے ایک پوائنٹ پہ آ کر, بیکاز میں ظاہر سی بات ہے شوبز سے بلانگ کرتی ہوں, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرانس وومن ہے, آن ٹاپ آف دیٹ وہ اس انڈسٹری میں ہے جس کو ویسے بھی ایک نا ہاں ایک اس کو تھوڑا شیلو کائنڈ آف وے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر اچھا وہ کام ایک تو ٹرانس لڑکیاں جتنی بھی ہیں وہ کرتی ہی ہیں, یو نو جسم فروشی کا کام ہو گیا یا دوسرے کام ہو گئے, اس میں ہے تو اس میں تو ضرور کرتی ہوگی, اس فیلڈ میں ہے. سو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک ٹائم پہ ان دا بگننگ جب میرا پہلا گانا آنے والا تھا, جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو ایٹ دیٹ ٹائم میری فیملی نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. میرے پاس کوئی رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. میں جس اسٹوڈیو میں گانا بنا رہی تھی ان کو میں نے ترلا منتیں کر کے میں نے وہاں پر اپنا ایک ان کا کمرہ تھا, اسٹور روم جیسے کہہ لو, ایک گدا ڈال کر میں رہنے لگ پڑی. اینڈ آئی تھنک آئی اسپینڈ اوور دیئر 6 months, 6 مہینے میں نے وہیں رہے. تو فیملی کا کوئی کانٹیکٹ نہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. پانی پینے کے پیسے نہیں تھے ہوتے. سو یو نو آپ کا جو ایک وہ ٹوٹی کا پانی ہوتا ہے, آئی یوز ٹو ڈرنک دیٹ. اس فیلڈ میں آنے کی وجہ سے ڈس آن کیا گیا تھا کہ یہاں تھرو آؤٹ لائک آپ کی تھرو آؤٹ ایک وہ سین تھا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, تم یو نو ارلی ایج سے ہی تم اس طرح کیوں ہو اینڈ آل دیٹ اسٹف, سمجھ نہیں آتی. یو نو آپ کی ایک روح ہوتی ہے, آپ کا ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہوتا ہے جس کو فیملی ہماری کہتے ہیں نہیں اسلام بہت برا سمجھتا ہے, کیونکہ میری فیملی بہت ایک پنجابی آرتھوڈاکس مسلم فیملی. سو ایک پوائنٹ وہ بھی تھا, لیکن تب گھر سے نہیں تو نکلنے دیتے. لیکن پھر جب شوبز میں آئی تو میں نے تھوڑی اپنی طرف سے ہمت جٹا کے میں نے کہا نہیں, میں نے اس میں جانا ہے, آئی وانٹ ٹو پرسیو مائی کریئر ایز اے سنگر. اور پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. پھر رابطے توڑ دی گئے. پھر جا کر جب میرا گانا ہٹ ہوا, سپر ہٹ ہوا, they contacted me and things went really nice. اللہ کا شکر ہے اب تو صحیح چل رہے ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے امیزنگ فائنینشیل کائنڈ آف اے پرسن جو بھی چل رہی ہے. بٹ اسٹل یو آر ڈوئنگ, یا آئی ایم دیئر فار دیم. آپ اپنے لیے کر رہی ہیں؟ اپنے لیے کرتی ہوں, اپنے لیے ڈیفینیٹلی کرتی ہوں. بٹ ایک ماں کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے, وہ ماں جتنا مرضی ڈس آن کر لے, بائیک آؤٹ کر لے, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ ماں ہے. تو ان کے پاس تو انسپریشن فار آل دی ٹرانس ویمن آؤٹ دیئر جو اس فیلڈ میں بھی آنا چاہتی ہیں اور ویسے بھی تھرو آؤٹ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتی ہیں. ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ شاعرہ نے اپنے آپ کو پاکستان میں منوایا, تو وہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. ایکچولی میں نے ان کا یہ تھاٹ پروسیس چینج کیا ہے کہ اگر میں پاکستان, کیونکہ مجھے وہ پاکستان نہیں جانے دیتے تھے, دبئی کی رہنے والی تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے وہاں جا کر تم نے یا تو کسی گرو کا چیلا بن جانا ہے, یا تو تم نے جا کے سڑکوں پہ بھیک مانگنی ہے, یا تم نے شادی پہ ناچنا. ہوتا بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ہے, پر وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے ادھر. پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں. اچھا میرات, جیسے کہ شاعرہ بات کر رہی ہیں, ہم یوزلی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تو چلو ایک
एक्सेप्टेंस नहीं आ रही होती है, लेकिन वो फैमिली का जो पीछे रिलेटिव्स का प्रेशर आ रहा होता है ना, अच्छा ये ऐसी है, ये ऐसी है, वो ताने दे दे के माँ बाप का माइंड भी इतना शैलो कर देते हैं, माउफ कर देते हैं कि वो खुद नहीं सोच समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या करना है. तो उनकी क्या साइकी होती है इसके पीछे? बेसिकली आप सही कह रही हैं कि एक्चुअली माँ बाप का अगर सिर्फ उनको देखा जाए ना तो वो शायद डिसोन ना करें बच्चे को. हाँ, क्योंकि माँ बाप कहाँ करते हैं. लेकिन हम लोग देखें, हम बड़ी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, हमें इस सोसाइटी में चलना है, तो हम फिर देखते हैं कि हमने तो ज़िंदगी गुजारनी है, बस एक ये चीज़ है जिसके अलग करने से हम एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, हमें बाकी लोगों का अप्रूवल मिल जाएगा. तो फिर हम उस चीज़ को ख़त्म करना, चाहे हमें अपने आप को काटना पड़े, हम काट देते हैं और फिर हम अप्रूवल लेना चाहते हैं. अपनी हरकतें सही नहीं करते हैं, ये काट देते हैं. नहीं, ऐसे में माँ बाप क्योंकि बाकियों को चुप कराने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए. इट्स रियली वेरी, बहुत ही जिगर गुर्दे की बात होगी कि आप पूरी सोसाइटी को फेस कर लें और एक अपना कहें कि जी हाँ ये मेरा बच्चा है और मैं आगे चल रहा हूँ. लेकिन मैं माँ बाप की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ या फैमिली की ओवरऑल बात करूँ, फैमिली अगर ऐसे कर रही है तो ठीक है, लेकिन जो बच्चा है, वो ट्रांस बच्चा है, उसकी साइकोलॉजिकली वो कितना डिस्टर्ब हो रहा है, मेंटली कितना डिस्टर्ब हो रहा है, ट्रॉमा से गुजर रहा है, वो बचपन से थ्रू आउट उसने एक ही बात सुनी है, वो बड़ा भी हो गया फिर भी वो यही सुन रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है ना. बिल्कुल. इवन दो हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मैंने काम किया था इन लोगों के साथ, तो मुझे ये पता लगा था कि हॉस्पिटल्स में जब वो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में कोई चेक नहीं करता, कोई डॉक्टर उनको चेक नहीं करता. तो फिर ये यूईटी के पीछे का इलाका है, फिर वहाँ इन लोगों ने बड़ा मिल के ना मंथली कैंप लगाना शुरू किया. और अब फाउंटेन हाउस में तो अब मंथली कैंप भी लगता है. फाउंटेन हाउस बहुत ज़्यादा काम करे. डॉक्टर अमजद साकिब जो है अखुवत के थ्रू उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी स्किन का, उनका मेडिकल का, उनकी हर चीज़ का टेस्ट वगैरह वो अब शुरू किया. इट्स बीन लाइक आई थिंक पिछले 5 से 10 से ज़्यादा ही साल हो गए हैं. तो वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली शुरू किया. और अब मैं जब उनसे तब बात करती थी और अब भी जब बात होती है किसी से, तो ये पता चलता है कि अगर ऑप्शन ही कोई नहीं है तो रोजी रोटी तो उन्होंने भी कमानी है ना, तो खाना तो उन्होंने भी खाना है, तो फिर उनके पास रह ये जाता है कि चलो भीख मांग लो. नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आपके पास इस तरह के कोई लोग आते हो जो जिनकी साइकी बहुत ज़्यादा ही, मतलब कहते हैं ना, इतने ट्रॉमाटाइज्ड हैं थ्रू आउट के वो ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बागी भी हुए हैं घर वालों की तरफ से, तो वो सोसाइटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम जैसे लोगों से मतलब उनकी क्या उम्मीदें होती हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको इसमें टोकना चाहूँगी. जी जी. एक्सपेक्टेशन तो रहती नहीं है, रहती नहीं, तो सही कह रही उड़ जाती है. आप हमारे तक तो इतना कहते हो खुसरा जा रहा है, पॉइंट पे आके कहते हैं अच्छा बुला लो. ऐसा क्या है जो हमें लगना चाहिए? अब इतनी जिंदगी ने थपेड़े दे दी हैं, अब आप ऐसा इतनी बड़ी आपने क्या हमें बात कर दी है. मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रही हूँ आजकल, और मेरी फिल्म को बनाया मैंने है, प्रोड्यूस मैंने किया है. लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म कितनी अच्छी है. कमेंट्स में कर रहे होते हैं ओ ये तो शीमेल है, ओ ये तो ट्रांसजेंडर है, ओ ये तो खुसरा है, ओ ये मर्दाना औरत आ गई है, हा हम इस पे पैसे लगा कर. हाँ, तो 100-200 साल तक भी ना ये माइंडसेट चेंज नहीं होने वाला. अच्छा शायरा, ये जो ताली कल्चर है, हाँ, ये जो ट्रांस का है कि ये है ही, मतलब ये इनको देखते ही बस ये ताली है. हाँ, कैसे, मतलब क्या पर्सपेक्टिव है आपका, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये ख्वाजा सरा जो कल्चर होता है, ये उनका अपनी एक रवायतें चलती आ रही हैं आई थिंक मुगलों के दौर से. एंड ऑन दैट नोट ये बहुत खुद में मुकम्मल है. इनकी अपनी लैंग्वेज है, इनकी अपनी रिचुअल्स हैं, इनके तरीक़ेकार हैं. एंड व्हेनेवर आई गो विद देम एंड स्टे विद देम, मैं मिलती हूँ. मेरी अलीना खान, नीली राना एक्टिविस्ट हैं, बहुत मशहूर महरम मोइज़वान, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो इनका ना अपना ही वो एक इतना अच्छा यूनिटी है कि इनको अब बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. और ये आप ताली कल्चर, और हर टाइम हंसते रहते हैं. नहीं, लेकिन शायद आप उनकी बात कर रहे हैं जो प्रिविलेज्ड वंस हैं. अच्छा, क्योंकि मैंने जिनके साथ काम किया ना वो हैं, ऑफ कोर्स अब क्योंकि एक सरकारी अस्पताल में काम करते हुए हमारे पास ये दरमियाना तबका आता है जी. तो वो तो अनप्रिविलेज्ड है ना लोग, जिनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नहीं है. और मोस्टली हमारे पास वही लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है. उनके लिए कोई काम नहीं करता. बिल्कुल ऐसे ही. आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट कि बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग राइट नाउ. पढ़े लिखे हैं, खुद टैलेंटेड हैं, कमा सकते हैं, फैमिलीज अब्रॉड सेटल्ड हैं. उन लोगों की बात की जाए, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस टॉपिक
کہ ان پہ کیا گزرتی ہے, بیکاز میں حالانکہ میں ان کے گھروں میں جا چکی ہوں, رہ چکی ہوں ایک دو راتیں بھی, اور بٹ اگین وہ لوگ جیسے بھی ہیں نا, وہ لوگ اس میں بھی اپنا خوشی سے گزار رہے ہیں, برتھ ڈیز منا لیتے ہیں, اس میں ہی وہ ایک دوسرے کا کتارسس کر لیتے ہیں, بیکاز آئی ہیو بین ٹو دیئر ڈیراز. اور میرات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر میرات, کی گورنمنٹ نے بھی اب ٹرانسجینڈرز کے لیے کچھ رائٹس نکالے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ جو انہیں رائٹس ان کے دے نہیں پا رہے ہیں, ان سے جہاں ہم دیکھتے ہیں ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں یا باتیں کسنے لگ جاتے ہیں, تو کیسے مطلب ہم ایز اے سوسائٹی کیسے ایسے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹرانسجینڈر؟ یہ ہنسنا جو ہے, آئی تھنک میرا بھی جو چینج ہوا تھا یہ 2009 میں جب میں کر رہی تھی چیزیں, تو جو میرا ایکسپیرینس ہوا تھا ایک ٹرانسجینڈر کے ساتھ, تو اس نے میری بڑی ہیلپ کی تھی. میں پریشان تھی ان دنوں, تو میں آئی جسٹ گاٹ لاسٹ ان اے مارکیٹ, اینڈ آئی ڈونٹ نو وہ کہاں سے آ گئی, اور انہوں نے پھر مجھے ہیلپ کی. اور میں سوچ رہی کہ یار آئی ایم اے فیمیل, اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں, باقی بھی فیمیلز گزر رہی تھیں, میلز گزر رہے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلا. سو دیٹ واز دا تھنگ وچ جس کی وجہ سے میں انکلائنڈ ہوئی کہ میں ریسرچ کروں. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تالی بجانا یا ان کا مذاق اڑانا, اس پہ بین ہونا چاہیے, ٹوٹلی بین ہونا چاہیے, کہ جو نظر آئے گا سی سی ٹی وی میں کیمرہ میں نظر آئے گا, اس پہ بین ہونا چاہیے. جیسے اب دیکھو نا, ہم اگر 60 سے ابو جاتے ہیں تو ہماری کار کی پکچر آ جاتی ہے, تو وائی ناٹ جو ہمارے, کیونکہ جب اشارہ بند ہے نا تبھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا, وہ آگے آتے ہیں کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں, تو تب یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے ان کے ساتھ یا کچھ کر رہا ہے, تو وہ بالکل اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ وہ تو آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, پر ہمارے ملک میں آلریڈی اتنے ایسے ہی ایشوز ہیں. عورتوں کی بات کر لیتے ہیں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ ٹرانسجینڈر وومنس, ہم عورتوں کی بات کر لیتے ہیں کہ لوگ کھلے عام, میں ایک ٹائم کی اپنی بات کرتی ہوں, میں حالانکہ جیسی بھی ہوں پڑھی لکھی ٹرانس وومن ہوں, مجھے ایک اوبر والے نے دھکا مارا تھا گاڑی میں سے, کہ آپ میری جینڈر کی وجہ سے, اینڈ ہی ابیوزڈ آن دا روڈ, گالی نکالی تھی اونچی آواز میں. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ دن دن آتے ہوئے شیر جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں, ان کو اتنا, لیکن یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ آل اوور دا ورلڈ ہے. تبھی یہ چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ آل اوور دا ورلڈ ہے. ہمیں کچھ تو سٹیپس لینے ہیں نا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں بچے بھی ابیوز ہو رہے ہیں, عورتیں بھی ابیوز ہو رہی ہیں, مرد بھی ابیوز ہو رہے ہیں. کون سے مرد نہیں ابیوز ہو رہے ہیں, اب تو میل ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو چکا ہے, اور سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم سٹیپس تو ہمیں لینے پڑیں گے نا چینج کے لیے.